حیثیت ثانوی ہو جائے، بہت خطرناک سندیش ہے یہ۔ مدرسے میں کوئی بچہ 8 گھنٹے بیٹھ کر وہ عربی نہیں رٹے گا، وہ مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں کرے گا، وہ حضرت مفتی شہریار صاحب نے جو یہ کہا، یہ بہت ہی اچھا قدم ہے ان کے لیے، بریلوی بھائیوں کے لیے۔ اگر اسی طرح بریلوی بھائی شاعروں کو عزت دیتے رہے تو ان کے اندر، ان کی قوم کے اندر جو جہالت ہے وہ اور بڑھتی چلی جائے گی۔ انہوں نے اچھی تعلیم دی، انہوں نے اچھی بات کہی کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ۔ اگر تم ان شاعروں کو، ان مشاعرہ میں ان کو بلاؤ گے اور ان کو نذرانہ پیش کرو گے تو وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علم سیکھنا پسند نہیں کریں گے، شاعر بننا پسند کریں گے، اور علم اڑ جائے گا۔ اور ہی ان لوگوں میں جہالت ہے کہ ان کے اندر جو علماء ہیں وہ اس طرح کی نصیحت نہیں کرتے۔ اپنے عوام کو، اپنے پڑھنے والے بچوں کو اس طرح ابھرنا چاہیے، اس طرح ان کو تعلیم دینا چاہیے کہ علم سکھاؤ اپنے بچوں کو، مدرسے میں پڑھائی صحیح کرو، عالم بناؤ، اور اپنے ماننے والوں کو دین کی باتیں سکھاؤ۔ صرف ڈھول تماشے اور ناچ گان اور واہ واہ کرنا نہ سکھاؤ، بلکہ تعلیم دو، ان کو دین کی تعلیم دو، قرآن حدیث کی تعلیم دو۔ ایک اچھا عالم بنے گا پڑھ لکھ کر تو اپنے قوم کی بھلائی کے لیے کچھ کرے گا۔ اور یہ شاعروں کو بلا کے اتنے پیسے خرچ کر کے جلسہ کرتے ہیں، اور جلسے میں شاعروں کو بلا کے صرف واہ 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 یا علی یا علی، اور یہ کیا یہ لگا رکھا ہے انہوں نے؟ بھائی جلسہ بنا کر رہے ہو دین کے تبلیغ کے خاطر تو صحیح سے کرو نا، تاکہ قوم کی کچھ بھلائی ہو۔ آئیے شیخ کو ہم سنتے ہیں، کتنی اچھی بات کہی انہوں نے۔ آئیے دیکھیے، سنیے۔ ملنے ان سے نہیں آیا، کوئی سٹکیس پکڑنے والا نہیں رہا، اور یہ جو جاہل دی گریٹ ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جو ہندی میں دوسروں کی نعتیں لکھ لکھ کے پڑھتا ہے، اب وہ آ گئے تو اب 50 بچے اس کو گھیر لیا، یہ پڑھیے گا، یہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا۔ اب کوئی آگے کوئی پیچھے، پان کھائیے گا، چائے پیجیے گا۔ تو اب پتا چلا کہ کوئی بندہ آپ کا عالم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ آپ نے سمان تو کم پڑھے لکھے کو دے دیا، آپ نے عزت تو کم پڑھے لکھے کو دے دی۔ جو بخاری شریف پڑھاتا ہے، جو عربی بولتا ہے، جو عربی سیکھتا ہے، اس کو تو آپ نے سائیڈ کی حیثیت دے دی، اس کو تو سلام بھی نہیں کیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا آپ نے۔ تو پھر اب کوئی عربی پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ اب حضور نے فرمایا ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا دنیا سے، جہالت رہے گی، لوگ ناچیں گے، گائیں گے، کودیں گے۔ ایک بچہ کو دیکھا وہ کمر ہلا ہلا کے بول رہا ہے، بلا لیجئے۔ یہ نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے، نہیں ہے یہ اچھا کام۔ بزرگوں کی روحوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، گاؤں کا 2-4-10 جاہل نوجوان جو صورت میں کپڑا بنتا ہے، لوم چلاتا ہے، وہ اپنا چندہ کر کے اکٹھا کر کے اپنے گاؤں میں اگر کسی نعت خواں کو بولا کہ 5 گھنٹہ نعت سنتا رہا تو وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسی کو دین سمجھ رہا ہے۔ لیکن اگر مدرسے میں اس طرح کا ہوتا ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ مدرسے میں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف نعت خانوں کو بلا کر کے ان کو ترجیح دیا جائے اور تقریر کی حیثیت ثانوی ہو جائے، بہت خطرناک سندیش ہے یہ۔ مدرسے میں کوئی بچہ 8 گھنٹے بیٹھ کر وہ عربی نہیں رٹے گا، وہ مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں کرے گا، وہ سارے بچے نعت شریف کی کتاب لے کے رہیں گے جیسے مدرسے میں رہتے ہیں۔
چونکہ وہ جانتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب آیا، اس کو ویلو بھی نہیں دیا گیا اور پیسے بھی نہیں ملے اور نذرانے ملے بھی تو اس کے مقابلے میں کم ملے. تو جس طرح سب مقرر نہیں بنتا ہے، سب شاعر نہیں بنتا ہے، مگر پریاس تو کرنا ہے. اب وہ سارے بندے پریاس کر رہے ہیں کہ چلو کم سے کم شاعر ہم بن جائیں، چاہے ساری زندگی ایک حدیث اس کو یاد نہ ہو پائے. شاعری کی مذمت کی گئی ہے. نعت خوانی اچھی چیز ہے، جو حضور کی تعریف کریں، حضور کو سنانے کے لیے. سارے لوگ نعت پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، آقا علیہ السلام کے سامنے سنائیں، خوب روئیں. مدینہ